اور انفرادی اوقات میں قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ بعض جگہوں پر قرآن پاک میں زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہماری جماعت میں حفاظ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے قرآن صحیح سیکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن ایک حلقہ لگائیں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، 10 صورتیں پڑھ ڈالی، صحیح ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ پڑھنا نہیں ہے، صحیح کرنا ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا ہے، معنی بدل جاتا۔ انعمت پڑھتے ہم سورۃ فاتحہ، اگر آپ نے انعمت پڑھ دیا نا، پیش لگا دیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی، معنی بدل گئے۔ مسلمان ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ دیکھا نا بھئی، آپ نے جو قرآن پاک جب آدمی مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سرہانے آ کے کھڑا، حسین و جمیل نوجوان کی صورت، اور جو قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، جو پڑھے ہوئے تو تلاوت نہیں کرتے، تو ان کو تو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا پھر جب غسل دیتے ہیں، پھر سینے اور کفن کے درمیان جب قبر میں اتارتے ہیں، تو پھر بہت حسین و جمیل صورت میں نوجوان کی شکل میں ساتھ جاتا ہے۔ گھر والے جائیں گے ساتھ ہمارے، کتنی بیوی محبت کرنے والے، کوئی قبر میں نہیں جاتی، نہ کوئی ماں قرآن جائے گا، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کے راستے کے اعمال ہیں، چاروں طرف سے عذاب آتا ہے، چاروں طرف، سارا طرف سے یہ اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ تو دوستو بزرگو بھائیو، قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں، وقت بہت قیمتی ہے۔ ہاں جی، ہم نے دیکھا، میں کسی کام سے جا رہا تھا باہر، عصر کے بعد اتنا بڑا مجمع بازار جا رہا تھا جیسے بیان بازار میں ہوگا، یعنی یہاں اتنا مجمع نہیں تھا جتنا باہر پھر رہا تھا۔ تو سب سے گندی جگہ تو بازار ہے، اور اچھی جگہ کہاں ہے؟ پھر 3 چیزوں کو لازم پکڑو، مسجد کو اور جماعت کو اور عمومیت کو۔ عمومی بن کے رہو، امیر لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، ورنہ اور یقین خراب ہو جائے گا آپ کا۔ گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اللہ سے رو رو کر مانگتا تھا، تبلیغ میں نکلا، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا لیے، دوستیاں لگا لی، ٹیلی فون نمبر لے لی۔ امیر آدمی تو پھینکتا ہے پیسے کو، جب ضرورت ہو ٹیلی فون کر دینا۔ آیا تھا یہ شہد لینے کے لیے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکا، مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر جا رہا اور غلط یقین لے کر جا رہا ہے۔ سونا لینے آیا تھا، مٹی لے کے جا رہا ہے۔ تبلیغ میں بنتا بھی ہے، صحیح نہ چلے تو بگڑتا بھی ہے۔ ہاں جی، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ ابھی پڑھا نا، فضیل بن عیاض رحمت، بڑے صوفی، بڑے عابد تھے۔ تو ہارون رشید بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ملنے آیا ان سے، پیغام بھیجا ملنا ہے۔ وہ اندر تھے، وہ باہر کھڑا تھا۔ اندر سے پیغام آیا، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دوبارہ انہوں نے، امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، دوبارہ پیغام بھیجا، قرآن میں آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، میں اس وقت امیر المومنین ہوں۔ انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا، تیرا نمبر تیسرا ہے، مجھے تو اللہ ہی سے فرصت نہیں ہے، ابھی اللہ کی اطاعت کروں پھر اللہ کے رسول کی، آپ کا نمبر تیسرا ہے، واپس جائیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے فرمایا
اللہ کے راستے میں نکل کر صحیح یقین دلوں میں آ جائے۔ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین ہے سب۔ بنی نہیں پڑی لوگوں کی زندگیاں، بتاؤ بنی ہوئی ہیں یا بگڑی ہوئی ہیں؟ مال کی کمی نہیں، چیزوں کی کمی نہیں، دوائیوں کی کمی نہیں، گاڑیوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، غلط یقین دل نکل جائیں، قرآن پاک پر محنت کرو، دعوت پر محنت کرو۔ جی ہاں، حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کے رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اس سب کے علاوہ یہ سنت ہے۔ منبہات ابن حجر علماء سے لکھا ہے مسواک کے اہتمام سے 70 فائدے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کر کے فضائل کی رعایت میں بڑی کثرت سے آئے ہیں، وضو کے اعضاء قیامت روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور فوراً اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ کریں گے مسواک۔ ایک جماعت باہر ملکوں میں گئی نا، تو انہوں نے آگ جلائی نا، ایسی جگہ جہاں جلانے ان کو پتہ نہیں تھا، تو پولیس والوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا کہ تم نے آگ جلائی ہے، تم $2500 جرمانہ دو ہمیں۔ اب 2500 وہاں کے تو پاکستان کے تو 7-8 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں، پیسے تو ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی وضو کرو اور نفل پڑھو، اور کیا کریں ہم۔ تو ان کا افسر آیا نا بڑا، تو یہ مسواک کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیوں ان کو پکڑا ہوا ہے؟ کہ جی انہوں نے غلط جگہ آگ جلائی ہے، تو ہم نے $2500 جرمانہ کیا ان کے اوپر۔ وہ افسر کہنے لگا تم بے وقوف ہو، برش کے تو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، لکڑی سے تو دانت صاف کر رہے ہیں، یہ چھوڑو، ان کو چھوڑ دو۔ مسواک سے ہی مسئلہ حل ہو گیا، ابھی نفل بھی نہیں پڑھے تھے۔ جو مسئلہ ہو پڑھو نماز، کیا کرو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت قضا پہ تھی، آیت وصف نفس کا نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے ہیں، اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ ننگے بدن، یعنی ایک لنگے صرف ان کے پاس ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش فرمائی تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا، ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری زندگی ہے ایسے لوگ پیدا فرمائے، مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے، یعنی مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی لوگ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی وغیرہ حضرات صاحب ایک جماعت ذکر اللہ میں مشغول تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا ذکر الہی میں مشغول تھے۔ حضور صلی اللہ فرمایا میں نے دیکھا کہ رحمت الہی تم لوگوں پر اتر رہی ہے تو میرا دل بھی چاہا کہ تمہارے پاس سر ہی شریک کروں۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ جل شان میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الذین یدعون سے مراد ذاکرین کی جماعت ہے۔ انہی جیسے احکام صوفیہ نے استنباط کیا ہے۔ کریں گے ذکر الگ بیٹھ کر جی لگا کر دھیان جما کر سب سے ہٹ کر سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر کریں۔ جب کہیں سبحان اللہ عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی ہے، محبت کے قابل تو اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی چھٹائی ثابت نہ ہو سکے، جس کی چھٹائی ثابت ہو جائے وہ بھی تو پہچان کے لیے بڑے بھائی یہ چھوٹے بھائی، اور ابا جان آ جائیں تو بڑے بھائی چھوٹے ہو جائیں گے یا بڑے رہیں گے، اور دادا جان آ جائیں تو ابا جان کے گردن بھی جھک جائے گی۔ یہ پہچان کے لیے ہے، یہ بڑے نہیں ہیں۔ جیسے کسی نے کہا اس کمرے میں نا 4 چوہے چھوٹے چھوٹے 4 چوہے بڑے بڑے، تو یہ چھوٹوں کے مقابلے میں، اور بلی کا بچہ آ کر میاؤں کر دے، جو چھوٹے چوہوں کا حال وہی بڑے چوہوں، سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ اچھا کتا آ جائے تو بلی کا کیا حال ہوگا؟ ٹھہر جائے گی، وہ دم دبا کے بھاگ جائے۔ ایک بلی کے پیچھے 2 کتے بھاگے، ایک نے گردن پکڑی ایک نے پیچھے سے پکڑیا، دیا جھٹکا، بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں۔ اچھا شیر آ جائے تو کتے کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی دم دبا کے۔ اچھا 10 شیر آ جائیں تو ایک شیر کا کیا ہوگا؟ ٹھہر جائے گا۔ اور 100 آ جائیں تو 10 کا کیا ہوگا؟ مخلوق کی نفی تو مخلوق سے ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے دل میں دنیا کے ان لوگوں کی بڑائی نہیں تھی، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ ہمیں تو بیوی آنکھ دکھائے نا ہم ساری تبلیغ بھول جاتے ہیں۔ کہے گا 3 دن نہیں، اچھا جیسے تو کہے گی نا وہی کروں گا میں۔ تبلیغ ہماری کچی ہے لیکن نہ کرنے سے اچھی ہے، آہستہ آہستہ پکے ہو جائیں گے نا۔ ایک آدمی نے نا 3ری چھت سے بستر پھینکا سڑک پہ، حالانکہ پہلوان تھا وہ۔ اس نے کہا نیچے سے کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا نیچے بیوی کھڑی ہے۔ اس نے صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے، وہ تو ایک پٹھان کہہ رہا تھا صحابہ کرام تو نر کا بچہ تھا، وہ نہیں متاثر ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے اللہ جل اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کی پردہ داری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کی کمیاں بیان نہیں کرنی۔ ایک آدمی مر گیا،
دو پڑوسی کہنے لگے یہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو پڑوسیوں کی گواہی کو قبول کرو اور ہمارے جو علم میں ہے اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا وہ۔ پڑوسی کہنے لگے یہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو بندوں کی گواہی کو قبول کرو اور ہمارے جو علم ہے اس کو ختم کر دو، ہمیں اس کی مغفرت کر دیتے۔ ہاں جی، بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور پر نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کی جاوے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، پر تم سب نگہبان ہو، تم سب ہی اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ۔ تو یہ سب پر ذمہ داری ہے یہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو باغ وقف کرنا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور بھی اکثر ان باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن پاک کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو نیکی کے کامل درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے اپنا باغ بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرمائیں۔ حضور نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا بہت ہی عمدہ مال ہے، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال و جائیداد کے ایک آدھ آواز سن کر، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر، سن کر اس طرح بے دھڑک خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آوے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے، ہاں نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو، سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔ کریں گے آپ بھی اپنی محبوب چیزیں خرچ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اور زبان سے کوئی بات نکالے تو بھلائی کی بات نکالے ورنہ چپ رہے، اور دوسری روایت میں کہ صلہ رحمی کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بھاولپور سے گئے خانپور، وہاں کے امیر صاحب اپنے کسی سرکاری کام گئے تھے،
تو اس نے سوچا کہ امیر صاحب سے بھی ملتا جاؤں۔ تو جو خانپور کٹورا کے امیر تھے ان کی چھوٹی سی دکان تھی لکڑی کی، مرچ اور مسواک بیچتے تھے وہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بہت پھل کھلائے۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ امیر صاحب نے تو اتنے پیسے کمائے بھی نہیں ہوں گے جتنے کہ مجھے پھل کھلا دیے۔ تو جب میرے دل میں یہ بات آئی نا تو وہ امیر صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بخیل کی 3 علامات ہوتی ہیں بخیل آدمی کی۔ ایک تو وہ خود خرچ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو خرچ کرتے دیکھے تو پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی خرچ کر دے پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا تو میں ہی بخیل ہوں، یہ میرے اوپر خرچ کر رہا ہے اور مجھے ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو زیادہ سخی بھی نہ بن جانا، کبھی 3 چلے کے پیسے 1 چلے میں اڑا کے گھر پہنچ جاؤ، فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ حضرت امام حسن کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور اپنی حاجت پیش کر کے مدد چاہی۔ سوال کہ آپ نے فرمایا تیرے سوال کی وجہ سے جو کچھ میرے حق ہو گیا یہ میری نگاہ میں بہت اونچا ہے، اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہیے وہ میرے نزدیک بہت مقدار ہے۔ میرے مالی حالت اس مقدار کے پیشے کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہو۔ اللہ کے راستے میں آدمی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے کم ہی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنی مقدار نہیں ہے جو تیرے سوال کیا شکر کے مناسب ہو۔ اگر تو اس کے لیے تیار ہو کہ میں جو میرے پاس موجود ہے اس کو تو خوشی سے قبول کر لے، مجھے اس پر مجبور نہ کرے، تو میں اس کی مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ کے مناسب ہو، اور تیرا جو حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکے تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اس سائل نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میں جو کچھ آپ دیں گے اس کو قبول کر لوں گا اور اس پر شکر گزار ہوں گا، اور اس سے زیادہ نہ کرنے پر آپ معذور سمجھوں گا۔ اس پر حضرت حسن نے اپنے خزانچی سے فرمایا کہ ان 3 لاکھ درموں میں سے جو تمہارے پاس رکھوائے تھے جو بچے ہوں لے آؤ۔ وہ 50,000 درہم لائے، اس کے علاوہ سب خرچ کر چکے تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا 500 دینار اشرفیاں اور بھی تو کہیں تھے۔ خزانچی نے عرض کیا وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ جب یہ سب کچھ آ گیا تو سائل نے کہا کوئی مزدور لے آؤ جو ان کو تمہارے گھر تک پہنچا دے۔ وہ 2 مزدور لے کر آئے۔ حضرت حسن نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر مرحمت فرمائی کہ ان مزدوروں کی مزدوری میں تمہارے گھر تک پہنچانے کی ہے، میرے ہی ذمے ہے، لہٰذا یہ چادر فوت کر کے ان کی مزدوری میں دے دینا۔ حضرت ہنس غلاموں نے عرض کیا ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے سب کا سبھی دے دیا۔ حضرت حسن نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمی امید ہے کہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بہت ثواب دے گا۔ سب کچھ دینے کے بعد جب کہ اپنے پاس بھی نہ رہا، مقدار بھی اتنی زیادہ تھی، پھر اس کا قلق اور اس کی ندامت تھی کہ سائل کا حق ادا نہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فضائل حج ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص حج کے لیے جائے، راستہ میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس طرح جو سے عمرہ کے لیے جائے، راستہ میں انتقال کر جائے، اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو جہاد کے لیے نکلے، راستہ میں انتقال کر جائے، قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس میں ہے جو حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب، اس سے کہہ دیا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ کہ حدیث میں ارشاد ہے بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے،
جو حج یا عمرہ کے لیے نکلے راستے میں انتقال مر جائے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور فراغت کے بعد واپس ہو اجر و غنیمت واپس ہوگا۔ ایک ایسا جو حضرت مکے کے راستے میں جاتے ہوئے واپسی پہ مر جائے، اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب کتاب۔ حدیث جو حج یا عمرہ کے رات مکے کے راستے مر جائے، نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب کتاب، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ کس کس کا ارادہ ہے حج پہ جانے کا؟ تو حج پہ تو لگتے ہیں 12 لاکھ روپے، اور کتاب آتی ہے 200 روپے کی۔ اچھا جو 200 روپے نہیں خرچ کر سکتا وہ حج کو چلا جائے گا؟ بتاؤ، پوچھو ساتھیوں سے حج کی کتاب کس کس کے پاس ہے، فضائل حج؟ تو سب ساتھیوں کے پاس ہونی چاہیے، اور تعلیم بھی کرائیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، ان کو ایک فقیر ملے جو ننگے پاؤں ننگے سر جا رہے تھے، اور پرانے کپڑے ان کے پاس تھے۔ ایک کی لنگی باندھ رکھی تھی، ایک چادر کو جگہ اوڑھ رکھا تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی کھانے کی چیز نہ پیالہ۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر ان کے پاس پانی کا برتن اور رسی ہوتی تو اچھا تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی پانی کھینچ کر وضو وغیرہ کر لیتے۔ میں ان کے ساتھ لگ لیا، گرمی بڑی سخت پڑ رہی تھی۔ میں نے اس فقیر سے کہا کہ جوان اگر یہ چادر جو کاندھے پر اوڑھ رہے ہو سر پر ڈال لو تو اچھا ہے، دھوپ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا، خاموش چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم ننگے پاؤں چل رہے ہو، اگر رائے ہو تو میرا جوتا پہن لو، تھوڑی دیر میں ننگے پاؤں چل لوں، تھوڑی دیر تم ننگے پاؤں چلو۔ وہ کہنے لگے تم بڑے فضول گو آدمی ہو، تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے۔ کہنے لگے تم نے اس میں حضور اقدس صلی اللہ سے یہ ارشاد نہیں پڑھا؟ آدمی کا اسلام کی خوبی میں سے بیکار باتوں کا چھوڑنا، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، اور ہم چلتے رہے۔ اتنے میں مجھے پیاس لگی اور ہم سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا تمہیں پیاس لگ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے رہے، مگر مجھے پیاس کی اتنی شدت ہوئی کہ دم گھٹنے لگا۔ وہ پھر میری طرف متوجہ ہو، کہنے لگا کیا پیاس لگ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں پیاس تو لگ رہی ہے، مگر تم ہی اس وقت کیا کر سکتے ہو؟ اس نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور سمندر میں گھس کر پانی بھر کر مجھے لا دیا، لو پی لو۔ میں نے اس پیا تو دریائے نیل کے پانی سے زیادہ میٹھا اور زیادہ صاف تھا، اور اس میں کچھ گھاس سی بھی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بڑا ولی اللہ ہے۔ اب تو میں کچھ نہیں کہتا، جب منزل پر پہنچوں گا تو ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہیں کون سی صورت پسند ہے، یا تو تم آگے آگے چلو یا میں آگے چلوں؟ میں نے اپنے دل میں خیال کیا اگر میں آگے چل دیا تو ایسا نہ ہو کہ میں ساتھ نہ لگ سکوں اور مجھ سے فوت ہو جائے، اس لیے اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو چلتے چلتے کسی جگہ بیٹھ جاؤں گا۔ جب یہ وہاں پہنچے گا تو میں اس کی درخواست کروں گا کہ مجھے اپنا رفیق سفر بنا لے۔ یہ خیال ہی تھا کہ کہنے لگا ابو بکر یا تو تم آگے بڑھ جاؤ یا میں بیٹھ جاتا ہوں، یا تم بیٹھ جاؤ میں آگے چلا جاؤں، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جا یہ جا وہ جا۔ میں ایک منزل پر پہنچا، وہاں میرا ایک دوست تھا، ان لوگوں کے پاس ایک شخص فقیر پڑا تھا۔ میں نے اپنا پیالہ ان کو دیا، میں نے ذرا سا پانی اس بیمار پر چھڑک دیا،
انہوں نے چھڑکا وہ اللہ کے فضل سے اسی وقت اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے اس فقیر کے متعلق دریافت کیا، کسی کو بھی اس کا حال معلوم نہ تھا، سب نے کہہ دیا کہ ہم تو اس کو نہیں دیکھا۔ 6 نمبر کون سنائے گا؟ ہاں جی آپ سنائیں گے؟ سنائیں ادھر ادھر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے سارے عالم کے سارے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اور ناکامی سے بچانے کے لیے دین عطا فرمایا ہے، اور دین کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے، اور مخلوق سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جب اس کو قبر سے اٹھائیں گے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو ہم جو بھی نیک عمل کریں کلمے والے یقین کے ساتھ کریں۔ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل نماز کا ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے، اور نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، نماز سے دعا قبول ہوتی ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک، اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی، اور دوسرا، اس پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا، قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور پانچواں، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم حال کے امر کو پہچانیں کہ ہر حال میں اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے بہتر ہے، اور جو شخص دین کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعات نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اس کے بعد ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ کرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، علماء کرام کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی شراب پلائیں گے جس پر جنت کی مہر لگی ہو۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں، وجہ عمل جو ہو وہ اللہ کی رضا ہو، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم تھوڑا سا نیک عمل اللہ کے لیے کریں گے، اللہ رب العزت اس کا اجر پہاڑوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ
خوشحالی ہے اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ہم خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کی فکر کریں۔ تو اسی سلسلے میں پہلے انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں پر محنت فرماتے تھے کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس شخص نے بھی وقت کے نبی کی بات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کامیاب کر کے دکھایا، اور آخرت میں کامیابی کے وعدے ہیں۔ اب ختم نبوت کے صدقے یہ دین کی محنت ہر کلمہ گو کے ذمے ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائے جائیں اور اس کام کو مقصد بنا کر کیا جائے۔ تو اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ۔ سال میں چلہ ہے اور مہینے میں سروزہ ہے، اور ہفتے میں اپنی مسجد کا گشت ہے، بیرونی مسجد کا گشت ہے، اور روزانہ کی تعلیم ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی ملاقاتیں، 2.5 گھنٹے کم از کم۔ تو اس کے لیے بھائی کون کون تیار ہے؟ تو یہ 6 نمبر کا بیان سیکھنا بڑی اچھی بات ہے، اور بات جب بنے گی جب 6 نمبر کی حقیقت آ جائے، زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، حضور کے طریقے 100% زندگی میں آ جائیں، نمازوں میں خشوع خضوع آ جائے، حال کے امر کی پہچان ہو جائے، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم کیا؟ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ اس لیے فرمایا علم بڑی دولت، علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو اس لیے الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے ذکر بھی کریں۔ 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں لینا ریا ہے۔